بہت سارے لوگ ہیں جو گھر میں قمیص اتار کر بنیان اتار کر آدھے ننگے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تنہائی میں ستر کھولنے اور نہ کھولنے کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتی ہے، اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، بڑی شاندار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، یعنی ان دونوں کے علاوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت ہم نے ہر وقت کرنی ہے۔ تو ایک صحابی رسول عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کبھی تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو کیا اس وقت وہ اپنا ستر کھول سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، یعنی جب تم تنہا ہو، کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت فرشتے ہیں جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے تم اگر اپنا ستر کھولتے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے والے نہیں ہو۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تنہا ہوں گے تو اپنا ستر کھول دیں گے، رات کو سو رہے ہیں تو کپڑے اتار کے سو رہے ہیں، کیونکہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی دیکھنے والا نہ بھی ہو تب بھی تنہائی میں بھی تم نے بلا ضرورت اپنے ستر کو نہیں کھولنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استنجا خانے کے اندر بھی علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر کی ضرورت ہو بس اتنی دیر اپنا ستر کھولا جائے گا۔ اگر استنجا کرتے وقت 10 منٹ اپنے ستر کو کھولنے کی ضرورت ہے تو بس 10 منٹ کی اجازت ہوگی، یہ نہیں کہ بندہ موبائل باتھ روم میں لے کر گیا ہوا ہے اور آدھے گھنٹے تک موبائل بھی استعمال کر رہا ہے اور براہ نہ ہو کے استنجا خانے میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جتنی دیر بلا ضرورت اپنا ستر کھول کر باتھ روم میں بیٹھا ہے، یہ بندہ حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے والا نہیں ہے۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا ستر ہے، اور اس میں گھٹنے داخل ہیں اور ناف داخل نہیں ہے، یعنی ناف اگر کھل بھی جاتی ہے تو مرد گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے گھٹنے کھل جاتے ہیں نامحرموں کے سامنے، یعنی لوگوں کے سامنے گھٹنے کھل جاتے ہیں، تو جب تک اس کا گھٹنا کھلا رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جس نے ستر کھولا اللہ کی اس پر لعنت پڑتی ہے، اور جو یہ ستر کی طرف نظر کرنے والا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو بہت سارے لوگ گھٹنے کھول کر آدھی آدھی نیکر اور چڈیاں پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھٹنا مردوں کے ستر میں داخل ہے، واضح حدیث ہے، پھر بھی گھٹنے اور آدھی آدھی رانے کھول کے بڑے برگر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں بندہ گزارتا رہا اپنی زندگی تو یہ اللہ کی لعنت میں رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں یہ مر گیا تو قبر میں تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے پاس بلائے گا پورے کفن میں کہ جسم ڈھکا ہوا ہوگا، لیکن جو ساری زندگی اللہ کی لعنت والا عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گھر میں قمیص اتار کر بنیان اتار کر آدھے ننگے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی عادت یہی ہے کہ گھر میں جانے کے بعد پہلا کام وہ کریں گے کہ قمیض اتار دیں گے، بنیان اتار دیں گے۔ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، گھر میں بہویں بھی ہیں جو ابا کو آدھا ننگا دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہیں، اور ابا جب بھی اس طرح آدھا ننگا ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ بیچاریاں اپنے کمروں میں رہتی ہیں اور باہر آنے سے ڈرتی ہیں۔ اس طرح کا لباس اختیار کرنا کہ گھر کی بیٹیاں پریشان ہو جائیں، گھر کی بہویں پریشان ہو جائیں، اور ابا جی اسی حالت میں گیلری میں آ کے باہر سے لوگوں کا نظارہ کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کا نظارہ کر رہے ہیں کہ یار یہ کس طریقے سے اپنے گھر میں رہنے والے ہیں۔ یہ انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے آدھا ننگا ہو کے اپنے گھروں میں ٹہلنا، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ آدھے ننگے کی حالت میں ہی باہر کوریڈور میں بھی آ جائیں گے۔ اب پڑوس کی خواتین بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ایسی عجیب سی حیت بندے کی ہو جاتی ہے جب وہ اس طرح سے آدھا ننگا ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا شرم و حیا کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں دیکھیں اگر اس نے شلوار تھوڑی سی نیچے باندھی ہوئی ہے کہ ناف کے نیچے کا ایریا بھی نظر آ رہا ہے تو یہ حرام ہے اس طرح آدھا ننگا ہو کے گھومنا پھرنا، اور یہ بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہونے والا ہے۔ اور اگر وہ ناف کے اوپر بھی باندھ لیتا ہے کہ ناف کے نیچے کا پورا ایریا گھٹنوں تک کور ہے، پھر بھی یہ اوپر کا ایریا ننگا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس ننگ پنے کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیسنٹ لباس ہو، ابا نے قمیض پہنی ہوئی ہو، ابا نے شلوار پہنی ہوئی ہو، اور ابا اس طرح ڈیسنٹ لباس میں گھومیں گے
تو باہر بھی اچھا تاثر پڑے گا اور گھر میں بھی اچھا تاثر پڑے گا. اگر کبھی بہت کوئی گرمی ہو رہی ہے تو بندہ قمیض اتار دے لیکن بنیان پہنا ہوا ہو, اور بہت ہی زیادہ کوئی 50 ڈگری کا ٹیمپریچر ہو گیا کہ بنیان میں بھی نہیں رہا جا رہا, تو سال کے 5-6 دن اگر اتنی شدید گرمی پڑ گئی ہے تو چلو پھر بنیان اتار دیں لیکن ستر کی حفاظت کریں. لیکن جب بھی گھر میں آتے ہیں ابا جی قمیض اتار دیتے ہیں, یہ انتہائی غیر مناسب ہے. بچوں پہ بھی برا اثر پڑتا ہے, خواتین پہ بھی برا اثر پڑتا ہے, گھر میں اور دیگر جو مرد حضرات ہیں ان میں بھی ننگ پن آگے سرائیت کرتا ہے. پھر بچہ بھی ہم دیکھیں گے آدھا ننگا ہو کے گھوم رہا ہوگا, بیٹا بھی ہم دیکھیں گے آدھا ننگا ہو کے گھوم رہا ہوگا, پوتا بھی ہم دیکھیں گے آدھا ننگے ہو کے گھوم رہے ہوں گے. ایک ابا جی دادا جی نے پورے گھر کے اندر آدھا ننگ پن پورے گھر میں پھیلا دیا.